اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خواتین و حضرات، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، عرفان جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام قولا من رب رحیم۔ یہ سورہ یاسین شریف کا 56 آیت ہے۔ ان کو جو لوگ نیک ہیں ان کو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو سلام بھیجا جائے۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ ایک یہ اب وارن کر رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ وہ قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ جو پیغمبر ہیں وہ سچ کہتے تھے، بس وہی ایک زور کی آواز ہوگی، اس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس دن کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی رب تعالیٰ فرما رہے جو تم کیا کرتے تھے اس کے حساب سے اس کے طریقے سے تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم۔ میں جتنی بار اس کو پڑھتا ہوں اتنی بار مجھے رب تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی محبت کا میرے دل پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم راہ مومن پہ چل رہے ہیں، جہاں رب ہم سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ جب نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اس حساب سے رب تعالیٰ آپ کو کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو رب تعالیٰ تو انتظار نہیں کرتے کہ جب آؤ گے تو میں تمہیں کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم۔ نیکی کرتے رہو اور رب تعالیٰ کی قربت کا احساس کرتے رہو۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، کتنی خوبصورت اور کس قدر محبت ہے انسان کے لیے کہ رب تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کرتے رہو۔ نیکی کرو گے تو محسوس کرتا ہے انسان کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ نمازوں سے رب نہیں ملتا، نماز ہمارے فرائض ہیں، فرضوں میں ہے، وہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہم رب تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، لیکن قربت حاصل ہوتی ہے نیکی سے۔ نماز سے رب نہیں ملتا، تسبیحوں پھیرنے سے رب نہیں ملتا، لیکن اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے سے رب تعالیٰ آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو اگر میں رب کے بندوں سے محبت کرتا ہوں اور رب کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے تو ہم دوست ایک ہو گئے نا۔ تو رب کی قربت تبھی ملتی ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائے، انسانوں کے ساتھ مہربان، اس کی مخلوق کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے لگ جائے۔ اللہ کریم نے پہلے یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام علی ابراہیم، پھر یہ بھی فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، اور پھر وہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ کہتا ہے سلام صرف پیغمبروں کو نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے، پیغمبروں کو فالو کر لو تو تم میرے نیک بندے ہو جاؤ گے۔ جس طرح میں پیغمبروں کو سلام بھیجا، میں نے تمہیں بھی سلام بھیجوں گا، آؤ میری طرف۔ اپنے مومنین کو وعدہ کر رہا ہے، اور مومن کیسے بننا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے میری عبادت کرو، آنے بدونی ھذا صراط مستقیم۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت کر لو، یہی راہ مستقیم ہے، اسی میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر غیبی مدد ہمیں ملتی۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ ہم مان گیا ہوں میں کہ تمہاری بندگی میرے لیے عبادت ہے، تو آپ یقین مانیے گا کہ غیبی مدد آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ کو خوش ہوتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔
کیا خوبصورت راہ ہے جس پہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے آگے مسکرا کے چل رہے ہیں، رب تعالیٰ آگے آگے کہ آ جاؤ اس راہ کے اوپر، یہی راہ ہے جو تمہیں نیکی کی راہ پہ لے جائے گی، جو تمہیں میرے قریب کر دے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے گی۔ اور اس راہ کو عبور کرنا، اس راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کے دل میں رب تعالیٰ کے لیے اور اس کے پیغمبر کے لیے محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے۔ یہ سب سٹیجز ہیں۔ آپ انفیکچویشن سے شروع کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے، ان کے حالات کو دیکھ کے، اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے کہ کہاں سے نکلے، کیسے ہوا، کتنی مشکلات سے پھر وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر جب آپ کے دل میں ان کی عزت، ان کی عظمت کا احساس بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہو، پھر سر جھکا کے ان کے پیچھے چلتے ہو، پھر سوال نہیں پوچھتے، پھر جواب نہیں لینا چاہتے، پھر کیوں نہیں کرتے، کیسے نہیں پوچھتے، کیا ہوگا نہیں پوچھتے، کیا ملے گا یہ نہیں پوچھتے، پھر آپ سر جھکا کے اس راہ پہ چلنا شروع کر دیتے ہو۔ رب تعالیٰ پوچھے بغیر آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے، آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے، آپ پہ بلیسنگز ہوتی ہیں، اور وہ بلیسنگ کئی طرح سے ہوتی ہیں۔ کبھی صحت دیتا ہے، کبھی رزق دیتا ہے، کبھی دوست دیتا ہے، کبھی مہربان لوگوں سے ملاتا ہے، کبھی اچھی جگہ کی سیر کراتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھ سے آپ کو سیر کرا دیتا ہے۔ یہ اس کے معمولی سے معمولی انعامات ہیں، معمولی انعامات ہیں۔ تو اس راہ پہ چلنے کے اتنے یہ فائدے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے نیک لوگوں کی کہ وہ اس راہ پہ چلتے ہیں تو شوق سے چلتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے، وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں میرا رب مل رہا ہے مجھے، کہاں میری دوستی رب کے ساتھ ہوتی ہے، کہاں میں اس قدم پہ قدم رکھوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہمارے لیے۔ پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ سیدھا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ یہی گاتا جاتا ہے، آنے بدونی حاضر صراط مستقیم، رب تعالیٰ تم نے کہہ دیا میری بندگی کر لو، میں اسی راہ پہ چلوں گا جو تمہاری بندگی کی راہ ہے، میں مان گیا ہوں۔ پھر رب تعالیٰ ساتھ کے ساتھ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، آپ کو رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، کہتا ہے فرشتوں سے اس کو سلام کرو۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ جب ہم حساب کتاب ہوگا روز حشر میں اگر ہم پاس ہو گئے تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میری راہ پہ چل پڑو، میری راہ پہ چل پڑو، آ جاؤ میری راہ پہ۔ دیکھیے پھر اس راہ پہ رب تعالیٰ جب ہم چلتے ہیں تو اس کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے، غیبی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو سنا ہوگا جی میں ادھر کو جا رہا تھا، ادھر کو گیا، میرے کو یہ مل گیا، مجھ سے یہ ملنے آ گیا، میں سوچا مجھے یہ مل گیا، ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے مولانا روم نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر چاند رات کے اندھیرے سے کو ایوائڈ کرے گا تو پھر چمکے گا کیسے؟ If the moon avoids nights then it cannot shine۔ تو اگر شائن کرنا ہے تو پھر ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا، ہمیں مشکلات کو ویلکم کرنا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ زندگی تو آسان نہیں ہے، زندگی رب تعالیٰ نے انسان کے لیے آرام طلب زندگی نہیں بنائی۔ جو اپنے آپ کو آرام طلب کر لیتے ہیں وہ نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے سخت جان بنایا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے سامنے کتنے مثال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، جیسے ہی انہوں نے
नबूवत का ऐलान किया, उसी वक्त से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात शुरू हो गई। 12 साल नबूवत का ऐलान करने के बाद मक्का मुकरमा की ज़िंदगी है, हम सब पता है कैसे गुजारी उन्होंने। उसके बाद मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए और वहां से फिर जंगें लड़ी और सारी दुनिया को फतह होने का तरीका बताया, मुसलमानों को सारी दुनिया को फतह करने का। सल्तनत रोम को तोड़ा, पर्शियन सल्तनत को तोड़ा, लेकिन पहले उनको मजबूत किया गया। पहले उनको मक्का मुकरमा में जिंदगी जो थी उसमें से गुजारा उनको, फिर मदीना मुनव्वरा गए। इसी तरह किसी भी पैगंबर का हाल देख लें, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं है जो माँ बाप की मौजूदगी में जिंदगी परवरिश पाई हो। अक्सर पैगंबर यतीम ही नजर आते हैं आपको, और अगर कोई यतीम नहीं था तो उसको फोर्सफुली यतीम बना दिया गया। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो नमरूद का महल वो भी देख के आए हूँ। वहां पे अब पानी है, चश्मा है पानी का, और उसमें मछलियां तैरती हैं और बहुत अच्छा पानी, वो सारा इलाका जो है वो मैं देख के आया हूँ। उस गार को भी देख के आया हूँ जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और वहाँ बड़े हुए थे पैगंबर की। फिर जब बड़े हो गए उन्होंने अल्लाह ताला को पहचान लिया तो हुक्म हुआ कि निकलो यहाँ से। देखिए कि कहाँ तक आए, वहां से मक्का मुकरमा आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा बेयार और मददगार माँ के साथ, और वहां से कूच करके। रब ताला ने पैगंबरों की जिंदगी आसान नहीं की, हमें दिखाने के लिए कि तुम ये मत समझो कि तुमने मेरा नाम ले लिया तो अब मैं बैठे बिठाए तुम्हें मनोसलवा दे दूंगा। वो जिस कौम को दिया था उसको फिर 40 साल की सजा भी मिली थी कि उन्होंने रब ताला की इबादत छोड़ दी थी। सोचिए जरा इस बात को। तब इन सारी मुश्किलात से गुजर के तो फिर नाम चमकता है, फिर पैगंबरों के नाम अब तक हम याद करते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद अब तक भेजते हैं। इन सारी चीजों के बाद उनकी इज्जत हमारे दिलों में बढ़ जाती है। अगर रब ताला उनको, जिस तरह हम यहाँ पे पीर साथ फिरते हैं, यहाँ रहते हैं 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन, 100-100 मिलियन की असामी बन के बैठे हुए हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं और बड़ा बेहतरीन खाना खाते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसा तो रब ने नहीं चाहा था, ऐसा तो पैगंबरों को भी नहीं उसने कहा था कि तुम इस तरह फिरो। पैगंबर भी पैदल, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे तो कभी घोड़े के ऊपर हैं, कभी ऊंट के ऊपर खुद हैं, कभी उनका उनका नौकर है, उनका काम करने वाला है, उनका मुलाजिम है, कभी वो गुलाम है, वो है, कभी वो खुद पैदल चलते थे। इनकी जिंदगी को आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि रब ताला जब कहता है मेरी बंदगी कर लो, तो इन पैगंबरों ने उनकी बंदगी करके दिखाई है। उस बंदगी को हम भी फॉलो कर लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही एक ऐसे पैगंबर थे जो जिनकी वालदा जिंदा थी और उनकी जवानी तक उनकी वालदा उनके साथ थी। मूसा अलैहिस्सलाम का देखिए आप, एक शख्स को उन्होंने मिस्र में के बाजार में झगड़ा करते हुए उसको मुक्का मार के मार दिया, तो मुल्क छोड़ के, शहर छोड़ के उनको जाना पड़ा और 10-12 साल बकरियां चराते रहे। जिम्मेदार की बकरियां चराने की उनको 10 साल के लिए रब ताला ने उनको लगा दिया कि बकरियां चराओ। तो किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है। तो जब जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए तो आप आवाज ना निकालें, चीख को पुकार ना करें, बर्दाश्त कर लें, ये सोच के कि ये मुश्किल जो है ये मुझे बेहतर करने के लिए आई है। जब मैं इससे निकलूंगा तो आई विल फील गुड, आई विल बी ए बेटर पर्सन। लेकिन इन सब मुश्किलात और इंतहाई सख्त जिंदगी के बाद इन सब को, और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी को देखें तो ये पता चलता है कि जब तक दुनिया रहेगी इनका नाम रोशन रहेगा और लोग दुरूद भेजते रहेंगे। गैर मुसलमानों की ज़ुबान पर भी इनका नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज्जत से आता है। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे, वली अल्लाह,
علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے اور جن کا نام ہماری زبان پہ نہیں آتا، جیسے شاہ شمس تبریز صاحب ہیں، جیسے بہاؤدین ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ہیں، جیسے شاہ رکن عالم صاحب ملتان میں ہیں، جیسے شاہ شمس سبزواری صاحب ملتان میں تشریف فرما ہے، لاہور میں اور بہت سارے بزرگ ہیں۔ یہ سب آسانی سے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ انڈیا میں، بر صغیر انڈیا میں، ہندوستان میں جاؤ اور لوگوں کو مسلمان کرو، جبکہ سارا ہندوستان ہندو تھا، مانتے، کسی کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے۔ ان سب ولیوں کو ادھر کا رخ کا حکم ہوا کہ جاؤ۔ معین الدین چشتی صاحب کو حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم نے جا کے اجمیر میں ڈیرے لگانے، وہاں پرتھوی راج تھا اس وقت جو نہایت مخالف تھا ان کے، اس مخالفت میں یہ وہاں جا کے آباد ہوئے، اور پھر پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری نے، پہلے تو محمود غزنوی کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، پھر شہاب الدین غوری نے اس کو شکست دی، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے کہ جاؤ تم جاؤ تمہیں فتح ہوگی۔ چھوٹی سی ان کی جو پرتھوی راج تھا، اس نے بہت سارے ہندو راجاؤں کو اکٹھا کیا اور ان کی فوجوں کو ساتھ لے کے آیا، اور شہاب الدین غوری اخوانیوں کو اور پٹھانوں کو ساتھ ملائے، لیکن اخوانی پٹھان جب جنگ کے میدان میں پہنچے تو وہاں سے فرار ہو گئے، چھوڑ گئے، بولے جی ہمیں جنگ نہیں لڑنی، اتنی دور آ کے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ان کو شکست دی، وہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ نظام الدین اولیاء صاحب جب وہاں پہ تھے، اس وقت بھی ہندو راجا تھا، وہ بھی ان کے خلاف تھا۔ لاہور میں علی حجویری صاحب تشریف لائے، وال سٹی جو تھا اس کے اندر نہیں گئے، اس کے باہر آدھا میل باہر درخت کے نیچے چبوترا بنا کے وہاں پہ رہے۔ وہاں لوگ آنا شروع ہوئے ان کے پاس، اور ان کی محبت سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کی آؤ بھگت سے، مہمان نوازی سے، زبان کی مٹھاس سے ہندو جو ہے وہ اٹریکٹ ہوا۔ اس طرح لوگوں نے اسلام پھیلایا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جی میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آرام طلب ہو گئے ہوئے ہیں، ہم آرام طلب ہو گئے ہیں۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بولے جی مجھے کیا ضرورت ہے اس کو سیدھا کرنے کی، خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں محبت پیدا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو کہیں جی پہلے کلمہ پڑھو تو پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ انسانیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کو انسانیت کا سبق دے دیا تو اس راہ پہ چلنے کے لیے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود پھر صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ یہ جو ولی اللہ تھے، راجاؤں کے غیظ و غضب کو برداشت کرتے رہے۔ پھر ان سب میں ایک ہی بات کامن رہی ہے کہ وہ اپنے کام میں ثابت قدم رہے۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپے، انہوں نے پوری طرح سے ان کاموں کو شاندار طریقے سے پورا کیا۔ مولانا روم بھی انہی ناموں میں ایک نام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر چاند راتوں کو اوائڈ کرے گا تو پھر چمک نہیں سکتا۔ ایک اور کہانی بتاتے ہیں جناب رومی صاحب کہ ایک مائی صاحبہ چنے بھون رہی تھی، تو چنوں نے کہا کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم ہمیں پکڑ کے گرم ریت میں، جلتی ہوئی ریت میں تم ڈال کے ہمیں بھون رہی ہو، جلا رہی ہو۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ دیکھو، جب تم بھونے جاؤ گے تو لوگ تمہیں کھائیں گے شوق سے، لیکن اگر میں کچا ہی چھوڑ دوں تو تمہیں لوگ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مولانا روم نے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ حقائق سے، کہانیوں سے آپ کا دل موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حقائق میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے
کہ ہم جب تپش سے نکلتے ہیں تو پھر سونے کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب پگھلتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو پھر سونا چمکتا ہے۔ اسی طرح انسان جب زمانے کے، سماج کی، زندگی کی شدت سے گزرتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے، مگر اس کو اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی، چھوڑنی نہیں، زندگی سے فرار اختیار نہیں کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کیپ یور گول ان سائٹ۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، جب میں ہاسپٹل میں تھا تو بچی تھی میری گرینڈ ڈاٹر کی طرح، آ کے بیٹھ گئی میرے پاس، بولتی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم میں کیا راز ہے کہ اتنا بیمار ہونے کے باوجود تم مسکراتے ہو اور تمہارے چہرے سے کبھی شدت نظر نہیں آئی۔ So I told her, I keep my eyes on the goal. I don't look down on little difficulties. تو کہتی ہے تم کام بھی کرتے ہو کہ yes. I get up in the morning, my mind is at the office. Whatever issues I have, I ignore. I go run to the office, work, come back, and then I know I am not feeling too good. تو وہ بڑی ہنسنے لگی، بولے کہ you taught me such a good lesson, Pervez. It's amazing. تو آپ اپنے گول پہ نظر رکھیے، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رائز above all these little issues with each other, with difficulties. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا، میں ایک سر کام ڈاؤن، رائز above all this. معاف کرنا سیکھیں، مسکرانا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ جب معاف کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کے دل میں سافٹنس آ جائے گی۔ اب میرا دل سارا دن غصے میں بھرا ہوا ہے تو دل میں سافٹنس کیسے آئے گی؟ لیکن اگر محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت، رب کریم کی محبت، اس کے فرشتوں کی محبت، اس کے پیغمبروں کی محبت، اس کی مخلوق کی محبت، اس کی زمین کی محبت، پودوں سے محبت، پھولوں سے محبت، درختوں سے محبت، اینٹ سے محبت، پتھر سے محبت، کیوں؟ یہ سب رب تعالیٰ کا نام جپ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان سے محبت ہو۔ پتھر سے، آپ پتھر کے ساتھ معاملہ کیجئے، پتھر جو ہے وہ رب تعالیٰ کی محبت میں اس کیا ورد کیے جا رہا ہے، مجھ سے تو اچھا ہے، میں تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، اپنے رزق کا فکر کرنے لگا ہوا ہوں، مجھے اچھا کھانا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، میں تو رب کو کبھی کبھی یاد کرتا ہوں۔ پتھر، درخت، پہاڑ رب کا ورد کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اس کا ورد کر رہے ہیں، رات کو، دن کو، 365 days 24/7 وہ رب کی یاد میں اپنا سر دھن رہے ہیں۔ صرف ایک حضرت انسان ہے جو کہتا ہے کہ تم نے 5 وقت نماز کا کہا تھا، میں پڑھ آیا ہوں، اب مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے، اب میں اپنے لیے سب کچھ کروں گا۔ یہ فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آنے بدونی، میری عبادت کر لو، میری بندگی کر لو۔ بندگی میں انسان کی سکسیس بھی شامل ہے۔ اگر آپ سکسیسفل نہیں ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کیسے کریں گے؟ اگر سکسیسفل نہیں ہے تو پیرنٹس کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اولاد کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ بندگی میں آپ بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، پھر انتظار کریں کہ رب کھانے کو دے گا بیٹھے بٹھائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بندگی میں پوری زندگی کا ایک رول ہے، ایک راہ ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے، اور یہ راہ آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ پہ چلے، دیکھیے کیسی سکسیس ہوئی۔ آج تک دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، ایوری ڈے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ انہی کی سکسیس ہے۔ تو سکسیس تو گارنٹیڈ ہے اس راہ میں، ایسا نہیں ہے کہ سکسیس نہیں ہے، مشکلات ہیں، جب اس میں سے گزر جاتا ہے تو پھر سکسیس کی طرف جاتا ہے انسان۔ ساتھ کے ساتھ مشکل ہو یا آسان ہو، اللہ کا نام لیتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔
اس کی یاد دل میں بسا کے رکھیں. یہی طریقہ ہمیں سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنا مقصد انہوں نے سامنے رکھا، مشکلات سے گزر گئے، چھوٹی چھوٹی مشکلات نے اپنے آپ کو گھیرا نہیں، اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اٹھے اور جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی. یہ نہیں کہا کہ رب تعالیٰ کچھ ہیلپ تو کرو، آؤ تم جو آئے ہوئے ہیں دشمن آئے ہوئے ہیں، مکہ کے کفار آئے ہوئے ہیں، ان کو ایک طوفان لاؤ اور ان کو ہٹا دو، ابابیل کو بھیجو، ان کو مسمار کر دو. ایسا نہیں، دعا نہیں مانگی، دعا اپنی سکسیس کی مانگی، دعا اپنی محنت کی مانگی. میں اللہ کی جو دنیا کا مالک ہے اس کی یاد آپ کو دلا رہا ہوں، جو ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دیوتا کو مانتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے، ان پر بھی مہربان ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس انتظار میں کہ شاید کسی دن یہ لوگ اس کو ماننے لگ جائیں. انسان خاص طور پر سے، میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اگر کوئی میری بات نہیں سنتا تو میں فوراً اس کا نمبر بلاک کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. لیکن اور میں کہہ دیتا ہوں میرا وقت نہ ضائع کرو بھائی، لیکن یہ رویہ رب کو پسند نہیں ہے. رب کا رویہ یہ نہیں ہے، وہ آپ کا نمبر کبھی بھی بلاک نہیں کرتا، اس کی لائنز ہمیشہ کھلی رہتی ہیں اور اس انتظار میں رہتی ہیں کہ شاید میرا یہ بندہ میری طرف رجوع کر جائے، میرا نام لینا شروع کر دے، میرے کہے ہوئے احکامات کو ماننا شروع کر دے، میری دنیا میں اپنا ایک نام روشن کر دے، میری دنیا کو یہ ایک بہتر دنیا بنا دے، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے نا. یہی رب کا مقصد ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پسندیدہ، یہ میں آپ کو آج تھوڑا سا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑا انٹروڈیوس کراتا ہوں، کیونکہ ہم اس کی آئندہ لیکچرز میں اس کی مثنوی کو اسٹڈی کریں گے، اس کو دیکھیں گے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. 6ویں 7ویں صدی کے بہت اونچے ولی اللہ تھے اور روحانی پیشوا تھے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی کچھ حکایات ایوری لیکچر میں ان کی حکایات آپ کو پیش کروں، کیونکہ ان میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ بات کہانیوں سے سناتے تھے. جیسے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کہانیاں سنا کر تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے. رب تعالیٰ کی سنت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، لوط علیہ السلام کی کہانی، یوسف علیہ السلام کی کہانی، یہ سب رب تعالیٰ نے کس لیے پیش کی ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. مولانا روم نے رب تعالیٰ کی سنت پہ عمل کیا ہے. اس نے حکایات پیش کر کے پھر ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا مولانا روم کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. ان کا اصل نام جو تھا جلال الدین رومی، ان کا لقب تھا، لیکن محمد جلال الدین ان کا نام تھا. ان کی جو پسندیدہ تصنیف ہے جس کو ہم جانتے ہیں مثنوی کے نام سے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری، تقریباً 50,000 شعر ہیں ان کے. شاعری میں انہوں نے تصوف کو بیان کیا ہے. تو وہ 7ویں صدی کے آدمی تھے. آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا. عرف عام میں مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے. والد کا نام بہاؤدین ابن حسین بلخی تھا. 610 ہجری میں مولانا کے والد شیخ بہاؤدین بلخ چھوڑ کر نیشا پور آ گئے اور اس وقت مولانا روم کی عمر 6 سال کی تھی. یہاں ان کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی تھے، ان سے ہوئی. انہوں نے 6 سال کے بچے کو دیکھ کے ان کے والد سے کہا کہ اس سے لاپرواہی نہ کرنا، یہ بچہ دنیا میں غول مچا دے گا، غول گلا مچا دے گا، شور مچا دے گا اپنے علم سے. ان کی تعلیم و تربیت ان کے والد محترم نے شروع میں انہوں نے خود کی. ان کے والد محترم نے اپنے شاگرد خاص اور مرید مولانا برہان الدین کو ان کا اتالیق مقرر کیا. مولانا نے ان سے
اکثر علوم حاصل کیے۔ 18 سال کی عمر میں مولانا کی شادی ہوئی اور اسی سال اپنے والد کے ساتھ کونیا میں آ بسے اور یہیں پر آ گیا۔ کونیا ترکی میں ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے 25 سال کی عمر میں مولانا نے تکمیل علم کے لیے شام کا سفر کیا، سیریا۔ کچھ عرصہ بعد ان کا دمشق میں تحصیل علم کے لیے 7 سال تک رہے۔ دمشق میں تمام مذاہب سے واقف تھے، علم کلام، علم فقہ اور اخلاقیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ مولانا کی زندگی میں خاص انقلاب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ شمس تبریز کے والد جو تھے وہ فرقہ اسماعیلیہ کے لیڈر تھے، لیکن انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنا آبائی فرقہ ترک کر کے علوم حاصل کیے اور بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ وہ سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دعا مانگی کہ الہی کوئی ایسا بندہ ملا جو میری صحبت کا متماہل ہو، تو ان کو بشارت ہوئی کہ تم کونیا جاؤ، وہاں تمہیں بندہ ملے گا۔ یہ کونیا تشریف لے گئے اور وہاں ایک سرائے میں جا کے براجمان ہوئے۔ سرائے کے باہر ایک چبوترا تھا جس پہ لوگ بیٹھ کے علم کی باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی وہ سرائے جو تھی وہ چاول فروشوں کی سرائے تھی۔ یہ بھی اس چبوترے پہ بیٹھے تو وہاں پہ جلال الدین رومی صاحب تشریف لائے اور ان کی بات چیت ہوئی، اور جلال الدین رومی صاحب ان کے عشق میں اتنے مبتلا ہوئے کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے اپنے پاس لے گئے۔ بڑی بڑی کتابوں میں ان کی زندگی کے حالات آئے ہیں کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی کا عشق کتنا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان کو وہاں سے اٹھا کے اپنے مدرسے کی طرف لے کے گئے تو وہاں جو تالاب تھا مسجد کے باہر وضو کرنے والا، وہاں جلال الدین رومی نے لا کے اپنی کتابیں ان کو دکھائیں۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے ایک ٹانگ ماری کتابوں کو پانی میں پھینک دیا۔ جلال الدین رومی تھوڑا برہم ہوئے، بولا آپ نے یہ کیا کیا؟ میری زندگی بھر کی تصانیف ہے، میری زندگی بھر کا علم ہے، زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کتابوں کو چھوڑو، جو میں کہتا ہوں اب میرے ساتھ لکھنا شروع کرو۔ تو وہ جو عشق تھا دونوں کا، وہ جو محبت تھی ایک دوسرے کی، وہ محبت عشق انہوں نے اپنی مثنوی میں بھرا، وہ رب کے لیے بھرا۔ یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ان کی شاہ شمس تبریز سے ملنے کے رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے بعد، یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ان کی تصنیف میں، ان کی مثنوی میں، ان کی رائٹنگز میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت بے انتہا بھری ہوئی تھی۔ اور شاہ شمس تبریز نے کہا کہ اب جو لکھو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ دنیا میں غول مچا دے گا، شور مچا دے گا دنیا میں، یہ تمہاری کتابیں جو پہلی لکھی ہیں ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک معجزہ بھی ہوا وہاں۔ کہا جاتا ہے، حکایت ہے کہ جب یہ بہت جلال الدین رومی کو بہت صدمہ لگا کہ میری کتابیں پانی میں پھینک دی ہیں، تو انہوں نے کہا نکالو کتابیں پانی سے۔ کتابیں پانی سے نکالی تو ویسے کی ویسے ہی تھیں۔ یاد کیجیے گا کہ ان دنوں میں یہ پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، ان دنوں میں پین سے لکھا جاتا، سیاہی کی وہ انک پاٹ ہوتی تھی اور پین قلم ہوتا تھا، تو انک تو پانی لگے تو دھل جاتی ہے۔ ساری کی ساری کتابیں بالکل صحیح سلامت باہر نکالی، بولو یہ لو سنبھالو ان کو، اتنا غم لگتا ہے تمہیں، لگا ہے تمہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ مولانا روم کی تھوڑی سی میں نے آپ کو آج انٹروڈکشن کرایا ہے ان کی۔ اور مولانا کے سینے میں جو عشق کے حق کی آگ داخل ہوئی، درس تدریس و واعظ جو دیتے تھے، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے یہ سب کچھ ہوا۔ مولانا کی تصانیف کا مجموعہ ہے، لیکن مولانا کی مثنوی بہت مشہور ہوئی اور اس میں تصوف کا بہت بڑا ایک حصہ ہمیں ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کریم نیکسٹ سیشن میں آپ کو مولانا روم کی تصانیف جو ہیں، جو اس کی مثنوی ہیں، ان کا مجھے
فارسی تو نہیں آتی، لیکن میں جو مجھے کتاب ایک ملی ہے بڑی محبت سے کسی نے بھیجی ہے، میں اس میں سے ان کی حکایات اور ان حکایات کے اثرات اور ان حکایات کا مقصد آپ کو میں اگلے اتوار انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔